مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل 786 ڈیجٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، کوئی چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا مت کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، جیسے کہ عرب لوگ غربت میں اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اپنے ہی کھان دے روٹی نہیں ہے تو یہ بھی آ گیا مارکیٹ میں، اب اس کو کہاں سے کھلائیں بھائی، مارکیٹ میں پہلے ہی راشن کیا چل رہا ہے، شارٹ چل رہا ہے، اب یہ بھی کہاں سے۔ اب قرآن نے کیا کہا، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غربت کے خوف سے، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے ان کو بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا اگر کھلا رہے ہوتے تو ان کو یہ خیال کیوں آتا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ اگر کھلا رہا ہوتا تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیسک ضرورتیں پوری کرے گا۔ اگر بیسک ضرورتیں تمہاری پوری نہ ہو رہی ہوتی تو تم اتنے بڑے ہو کے جوان ہو کے شادی کر کے بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتے؟ تو جس رب نے تمہیں یہاں تک پہنچایا تمہارے بچوں کو بھی پہنچا دے گا۔ تو اس میں ہوس کے مریضوں کا بھی علاج ہے اس آیت میں، کہ ہم نے جو اپنے ذہن پلان بنایا ہوا ہے نا کہ میرا بچہ یہ اور یوں اور فلانا، ایک صاحب نے کل کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرے بچوں کی تعلیم پہ اتنا خرچ ہو گیا اور میں تو کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو جب تیرے پاس روٹی نہیں تھی بچوں کو پڑھایا کیوں تو نے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی بچوں کو پڑھایا کیوں؟ کہہ رہے تعلیم بہت ضروری ہے، پیٹ بھرنا پہلے ضروری ہے، تعلیم اضافی چیز ہے، تربیت فرض ہے، تو تعلیم تو جتنی دے سکتے ہو دو، نہیں ہے تو صبر کرو، بھیک تھوڑی مانگنی پڑے گی اس کے لیے لوگوں کے سامنے۔ تو ہر آدمی نے اپنا ایک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اصل بات یہ ہے سارے مزے یہی اڑانا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ تو آپ کو اللہ نے یہ وسائل دیے، آپ اچھے سے اچھا پڑھائیں، نہیں دیے تو ٹماٹر بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو خود بھی ٹماٹر بیچو، بچوں کو بھی ایک ٹھیلا لے کے یا اپنے ساتھ اسی ٹھیلے پہ بٹھا دو۔ جب تک یہ کھوپڑی میں دماغ میں یہ چیز بیٹھے گی نہیں تو اللہ پہ توکل اعتماد کا نہ مطلب سمجھ میں آئے گا، اور نہ شریعت میں جو رزق کے وعدے ہیں وہ وعدوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو صحابہ تو غربت کے خوف سے قتل کر رہے تھے، قرآن کہہ رہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، تو کہاں سوال پیدا ہوتا ہم کھلا رہے ہوتے تو ہم قتل تھوڑی کر رہے ہوتے۔ تو اللہ کہے کھلائے تو ہے تمہیں، جو اتنے بڑے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی اور بچہ بھی ہو گیا تمہارا، تو جیسے تم اس غربت میں اتنے بڑے ہو کے بچے بھی ہو گئے، اس کے بھی ہو جائیں گے۔ بس یہی بنیادی ضرورت انسان کی یہی ہے، اس کے علاوہ سب غریبی ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو؟ ہاں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر بہت سے بچے بھوک سے مرتے بھی تو ہیں بھائی۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے تو کتنے جانور بھی مر جاتے ہیں بھوک سے، تو وہ اللہ کے ارادے کی وجہ سے مرتے ہیں، اس کا نظام اور سسٹم میں خرابی سے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ جب مارنے پر آئے تو وہ تو جس کے کروڑ پتی آدمی اس کے بچے کو بھی بھوک سے مار دے اللہ تعالیٰ۔ اس کی مثال ایسے قرآن میں جتنے بھی اللہ نے وعدے کیے نا، بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بیان کر رہا ہوں، اس سے بہت سی قرآن کی تفسیریں حل ہوں گی، جو ملحد لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی حل ہوگا۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے زاہد بھائی، نظر نہیں آ رہے آپ آج؟ ذرا نیچے سے دیکھو، یوں میز کے نیچے، خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سب سیٹ ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دیکھو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا اللہ کے ذمے رزق دینا، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جانور ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ بھوک سے مرے، عراق میں نہیں مرے، بچے بھوک سے مر گئے بیچارے، اور جنگلوں میں بھی بعض جانور مر جاتے ہیں بھوک سے، رزق نہیں، خوراک نہیں ملتی۔ تو یہ اور اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک اصول سمجھو، یہ تمام کے تمام یہ آیتیں اس پر ہیں کہ الا یہ کہ اللہ کسی مصلحت سے ان کو مارنا چاہے۔ بعض دفعہ اللہ کسی کو موت دینے کے طریقوں میں ایک طریقہ بھوک بھی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو اگر فقیر ہو گئے اللہ غنی کر دے گا۔ ہم تو کیا دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نکاح کر کے غریب ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ، پہلے تو کچھ گزارا اور تھا بیوی کے آنے کے بعد۔ تو مفسرین نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ ان شاء، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر چاہے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی چاہے تو نکاح کے بغیر بھی غنی کر سکتا ہے، تو پھر یہ چاہت کی قید لگانے سے فائدہ کیا ہوا؟ بھئی آپ کسی کو امید دلا رہے ہو یار میرے گھر آؤ، آپ کہتے ہیں کھانا کھا کے آؤں گا، آپ کہتے ہو نہیں کھانے وانے کی ٹینشن نہ لو وہ میرے ذمہ ہے،
آپ کہتے ہو چلو میں بے فکر ہو کے آ رہا ہوں, پھر مجھے کھلاؤ گے آپ کو؟ ہاں کھلاؤں گا اگر میں چاہوں گا, ہاں کھلا دوں گا اگر میں چاہوں گا. آپ بولو گے یار اگر نہیں چاہا تو پھر میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو پکا وعدہ کرو یا مجھے لٹکا کیوں رکھا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آیت کے اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کیا خاک سمجھ میں آئے گا. تو اللہ کہہ رہے نکاح کرو, غربت سے ڈرو مت. اگر فقیر ہوگے اللہ کیا کر دے گا؟ غنی. تو تمام مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر چاہے گا تو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی چاہے تو بغیر نکاح کے بھی غنی کر دے, تو وعدہ تو چاہت کے ساتھ تھوڑی معلق ہوتا ہے. وعدے کا مطلب میں کروں گا یہ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا نکاح کرو, اللہ چاہے گا تو غنی کر دے گا, یعنی اللہ تمہیں غنی کر دے گا, یعنی چاہت کا لفظ تو نہیں لیکن یہ معلق ہے مشیت کے ساتھ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح نہ کرنا اس کا دولت یا غریبی سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. یعنی اگر تم سمجھ رہے ہو نکاح کے بغیر تم مالدار رہو گے یا یہ کچھ پیسے تم جمع کر لو گے اور نکاح کرنے سے پیسے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. مال کا آنا یا جانا اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی مشیت سے تعلق ہے. وہ چاہے تو نکاح کے بغیر بھی غریب کر سکتا ہے, نکاح کے بعد بھی, اور چاہے تو نکاح سے پہلے بھی مالدار کر سکتا ہے, نکاح کے بعد بھی. تو یہ اللہ کی مرضی. اس میں یہ سوچنا کہ نکاح کا براہ راست کوئی دخل ہے, یہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ غلط ہے. اس لیے اللہ حکم دے رہا کر لو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر وہ چاہے گا تو غنی کر دے گا, نہیں کیا غنی تو سمجھ لو کہ ویسے بھی غنی نہیں ہونا تھا میں نے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو ویسے بھی میری قسمت میں پیسہ نہیں لکھا ہوا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جتنی بھی اس طرح کی آیتیں ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو لبرل لوگ تمہیں روک رہے ہیں نا کہ اسباب, یعنی اس معاملے میں اسباب کو مت دیکھو. اسباب تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک کا خرچہ ڈبل ہوتا ہے تو جیب بھاری ہو جاتی ہے, ہلکی ہو جاتی ہے اور مسائل بڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں مسائل بڑھنے یا نہ بڑھنے کا اسباب کی دنیا میں جو تمہیں نظر آتا ہے نا کہ نکاح کرنے یا نہ کرنے سے تعلق ہے, یہ نظر غلط آ رہا ہے تمہیں, بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی. کیونکہ نکاح اللہ کا حکم ہے, تو یہاں اسباب کو نہیں دیکھنا, یہاں کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے حکم کو. لہذا پھر وہ چاہے گا غنی کر دے گا, چاہے گا تو اس کی مرضی ہے. تو اس میں اس حوالے سے نکاح کی ترغیب ہے کہ وہ ویسے بھی کر سکتا ہے. پھر علامہ آلوسی نے اس کے تحت لکھا ہے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر اللہ نکاح کے بعد غنا دیتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے امید بہرحال دلائی ہے, اگرچہ 100% نہیں ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے. تو اصل میں اس میں ان احمقوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کم آمدن کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے ہوتے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ ویسے بھی تم سے چھین سکتا ہے نا. تو توکل وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ حکم دے گا. تو یہاں اللہ حکم دے رہا ہے کس پر؟ توکل کرنے کا. تو اس میں نکاح کرنے والے کو کہا جا رہا ہے یہ ٹینشن مت لو کہ خرچے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ اللہ کی مشیت پر ہے. تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا کہ ہر مخلوق کی روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے سسٹم میں خرابی نہیں ہے, نظام میں خرابی نہیں ہے, مخلوق کو پیدا ہونے دو, رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. باقی اللہ اگر چاہے رزق چھیننا تو وہ تو مالدار سے بھی چھین سکتا ہے. یعنی جیسے فیملی پلاننگ والے اور لبرل لوگ کہتے ہیں نا بچے زیادہ پیدا ہونے سے غربت بڑھتی ہے, جیسے نکاح کرنے سے غربت بڑھے گی مرد کی, ایسے ہی یہ نظریہ بھی ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے بڑھے گی. تو اس کا قرآن جواب دے رہا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے, یہ رزق میرے ذمے ہے, یہ تمہارے پیدا کرنے یا کنٹرول کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. باقی ایک الگ بات ہے کہ میں موت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کسی کو بھوک سے مار دیتا ہوں, تو وہ تو میں ویسے ہی مار دوں گا. اس کا آبادی زیادہ ہو تو بھی مار دوں گا, آبادی کم ہو تو بھی مار دوں گا. اس کا بچے زیادہ پیدا ہونے سے یا کم ہونے سے, 1 کروڑپتی آدمی کے صرف 2 بچے ہوئے, این ممکن ہے اللہ اس کے بچوں کو بھوک سے مار دے. اور ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, 18 بچے مارکیٹ میں لے آیا وہ, اور این ممکن ہے وہ کروڑپتی بن جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کسی غریب کے بچے غربت سے مر رہے ہیں تو یہ بچوں پہ نہ ڈالے کہ یہ زیادہ پیدا ہو گئے تھے اس لیے مر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. تو جب مخلوق پیدا ہوگی چاہے 18ویں 19ویں 20ویں تو پیدا اللہ کے حکم سے ہوئی ہے نا, اور اللہ کی مخلوق ہے.
تو جیسے 18واں بچہ بھی آپ کا پیدا ہوگا تو باپ کے ذمے باپ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ یہ تو نہیں کہتا 17 ہو گئے تو اب 18واں ہو گیا جاؤ میں نہیں اب اس کو نہیں میں کھلاؤں گا. تو جیسے 18واں پیدا ہوگا تو باپ بہرحال ذمہ داری لے گا. تو اسی طرح اللہ کی مخلوق بھی ہے وہ بچہ, تو اللہ کہے گا کہ 1 کروڑواں بھی پیدا ہو جائے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. باقی اس قانون سے ہٹ کر اللہ کا ایک قانون ہے کہ بعض دفعہ وہ موت کے اسباب میں ایکسیڈنٹ بھی ہے, موت کے اسباب میں قتل بھی ہے, موت کے اسباب میں ایک سبب بھوک بھی ہے. تو بھوک سے مارنا چاہے تو ویسے ہی مار دے, سمجھتے ہو اس کی مشیت ہے. ہمارے محلے میں ایسا ہوا ایک آدمی نے بلی کو, وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے 2-4 مہینے کے لیے, تو گھر میں بلی بند ہو گئی. وہ بیچاری 4-6 مہینے چیختی رہی اور مر گئی. تو بھوک سے مر گئی نا, تو اللہ کا ایک مصلحت تھی. تو وہاں تو کوئی قحط کا سامان نہیں ہے, وہاں تو کوئی یہ نہیں کہ بلیاں اتنی پیدا ہو گئی اب کھانے کو بوٹی, بس یہ تو اللہ کی تقدیر ہے. اس آدمی کو گناہ بھی نہیں کہ اس بیچارے نے, یہ تو بہت گھبرایا بعد میں. تو میں نے کہا خیر تم صدقہ خیرات تو کرو, تم نے ظلم تو بہت کیا ہے. جب گھر سے جا رہے ہو تو پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے نا, 4-5 مہینے کے لیے جا رہے ہو, کوئی جانور تو نہیں بند ہو گیا گھر کے اندر. تو باہر ظلم تو ہوا بہت زیادہ, لیکن دنیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اللہ اس طرح بھی بھوک سے مار سکتا ہے. اب اس کا تعلق بلیوں کی پیدائش سے نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسباب وہاں اختیار کرنے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا, جہاں اسباب پر حکم کو معلق اللہ نے بتایا کہ حکم کا اسباب سے تعلق نہیں ہے, یہ اسباب تمہیں نظر آ رہے ہیں مگر اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پر ہم نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. تو نکاح کے بارے میں, اولاد کی کثرت کے بارے میں, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ میرا کام ہے, اگر غریب رکھنا ہوگا ویسے بھی رکھ دوں گا میں. تو تم اس کو, یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے کہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کھائیں گے کہاں سے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو مارنا ہوگا اکلوتے کو مار دوں گا, نہیں مارنا ہوگا تو 18 بچے بھی ہوں گے پھر بھی نہیں ماروں گا. اور یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس غریب کے زیادہ بچے ہوئے اللہ اس کو زیادہ اچھا کھلاتا ہے, جس امیر کے کم بچے ہوئے وہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے, سمجھتے ہو؟ اس کو روزی عام طور پہ زیادہ ملتی ہے جو غریب ہو لیکن بچے زیادہ ہوں. اسباب کی دنیا میں آپ دیکھو گے پریشان ہو گئے یہ کھائے گا کہاں سے, لیکن آپ دیکھو غریب آدمی کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کہیں سے اس کا انتظام ہوتا چلا جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا اپنے, تو اللہ انتظام کرے گا. اللہ نے انتظام کیا ہوتا ہے تو تبھی تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں غافل تھوڑی ہوں. تو کتنی بڑی دلیل اللہ نے دے دی ہے, سمجھتے ہو؟ تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں نا کہ اللہ کے ذمے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمے ہے, اگر وہ دے گا, اگر وہ چاہے گا. کسی مصلحت سے اگر وہ چاہے گا کہ نہیں دے تو پھر وہ, جیسے میرے ذمے, میں نے اپنے ذمے لے لیا کسی غریب کے ساتھ مدد کرنا, لیکن کسی مصلحت سے مجھے ارادہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ اس کو سزا دینے کے لیے یا آزمائش میں ڈالنے کے لیے, تو بادشاہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نارمل قانون سے ہٹ کے دوسرے کے لیے الگ اصول بنا لیتا ہے. تو اگر زمین میں لوگ بھوک سے مرنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا تو روزی تلاش کرنے کی فکروں سے لوگ کیا ہو جاتے؟ آزاد. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اسے حکمت کیا ہے, بھوک سے مرتے کیوں ہیں لوگ؟ تو بھائی اگر یہ حادثات جن میں بھوک بھی ایک حادثہ ہے, ان سے موتیں ہی ختم ہو جائیں تو لوگ پھر رزق کی فکر, مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک ایک آدمی بھوک سے نہ مرا ہوتا, رپورٹ یہ ہوتی, تو کوئی روٹی کی فکر کرتا؟ تو کہتے آج تک تاریخ میں ایسا ہوا نہیں کوئی ایک بندہ بھی بھوک سے مرا ہو, تو پھر کوئی روٹی کی فکر کرتا؟ تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں چلاؤ اور حادثات بھی ہوں تاکہ ان سے بچنے کی فکریں بھی ہوں, سمجھتا ہے؟ اچھا بھائی